بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان، عمرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 4th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نین اندر آ گئی، اسے یہ بات بہت اچھی لگی۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے اور ان سب کے رشتوں میں کتنا خلوص تھا۔ پیسے کی طلب نہیں تھی، پھر بھی سب کے پاس تھا پیسہ۔ سلار فوراً اٹھا اور ان کے لیے چیئر کھینچ کے لیا۔ تھینک یو، نین نے کہا اور بیٹھ گئی، جبکہ آیت دوسری طرف سے گھوم کر سلار کے پاس بیٹھ گئی اور آرز کھڑا تھا اور آیت کی بھیگی بھیگی پلکوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جب کچھ ہی لمحوں میں رو دینے کو بےتاب تھی۔ میں لگا آیت دی ہابی ہے رونا، لیکن رونیاں بھی تو انہیں روائیاں نا گندے آنڈے نے۔ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ سلار نے آیت کو دیکھا۔ بھیا پلیز غصہ نہ کریں، آیت بولی تو آرز نے ہنسی کنٹرول کی۔ میں کب کر رہا ہوں غصہ؟ سلار حیران ہوا۔ بھابی میری بیوی یہ کام کر دے گی، فکر نہ کریں، اس نے سکون سے نین کو کہا۔ آیت انوسینٹ تھی، کافی اس نے محسوس کیا تھا۔ آپ زین کو بلا لیں، گڑیا اس نے جو کیا اس کی سزا مل رہی ہے اس کو۔ بس، سلار سنجیدہ ہو گیا۔ معافی بھی تو مل سکتی ہے، نین نے کہا۔ سلار خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا ہو، نین بولی۔ آپ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کے شوہر کے موبائل میں ہے، وہ بگڑے تیوروں میں بولا۔ یعنی آپ کو برا لگا زین کو کبیر نے مارا؟ تو بات بھی برا لگنے کی تھی، وہ بولا۔ جب ایسی بات تھی تو ٹکٹ کیوں بھیجی پھر اس کے پاس؟ نین بولی تو سلار نے اس کی طرف دیکھا۔ آرز نے بھی سلار کو دیکھا، سب کو لگا کہ کبیر نے بھیجی ہے۔ سلار کچھ نہیں بولا، پھر سے خاموش ہو گیا۔ جو اس نے کیا وہ غلطی، اور غلطی کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور جس لڑکے کا نام لے رہا تھا پکڑ اس کی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی جو اپنی غلطی قبول کر چکا ہو اور سزا بھی بھگتنے کو تیار ہو۔ یا تو وہ اپنی غلطی پر ڈھٹائی کر کے آپ لوگوں کے آگے تن کے کھڑا ہو جاتا، پھر وہ اس رویے کو ڈیزرو کرتا تھا۔ نین کی بات وہ تینوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ نین بھی چپ ہوگی۔ پلیز میری اسپیچ ضائع ہو جائے گی، وہ اچانک ہی بولی تو سلار کو ایک دم ہنسی آ گئی، جبکہ باہر کھڑا کبیر بھی ہنستی ہے۔ یہی حال آرز اور آیت کا بھی تھا۔ ویسے آپ نے کچھ نیا نہیں کہا، آپ کو مزید اپنی اسپیچ کو بہتر کرنا چاہیے، سلار بولا۔ اوئے ہوئے، چلے سر جتنی کی ہے اتنی تو ایکسیپٹ کر لیں، نین بولی تو سلار مسکرا کر ساری لانے لگا۔ بٹ ایک کام کیجیے گا، وہ لڑکا، وہ رکی۔ احتشام، آرز نے بتایا۔ ہاں احتشام، اس کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں وانگیں توڑ دیجیے گا تاکہ وہ کبھی بھی زندگی میں کسی کو بہکا نہ سکے، نین بولی۔ کافی انتقامی جذبے ہیں برو بھابی میں۔ سلار کبیر کو دیکھ چکا تھا۔ اوئے ہوئے، نین مڑ کر کبیر کو دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ اٹھو اب ماما بابا کے پاس چلیں، کبیر نے کہا تو سلار سب چھوڑ چھاڑ یوں ہی اٹھ گیا، جبکہ کبیر نے نفی میں سر لاتے ایسی بند کیا۔ نین اس کے ساتھ ہی رک گئی۔ کبیر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ واقعی کافی انتقامی جذبے ہیں تم میں، وہ بولا۔ نین مسکرا دی۔ یہ جگہ نہیں ورنہ اس مسکراہٹ پر پیار بنتا ہے۔ اوئے ہوئے، اچھا جی، وہ بولا تو نین نے اسے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور نیچے چلی گئی، جبکہ کبیر بھی نیچے آ گیا۔ کبیر صاحب دا کی بھروسہ اتنے شروع ہوئی ہے، سلار دا پورشن لور پوائنٹ بن جائے۔ سلار نے تو ویسے یہی کوشش کرنا ہے، جائز طریقے نہ عزت لوٹنی انہیں۔ اگلی صبح سلار چلا گیا تھا، جبکہ گھر کے ماحول کے تناؤ میں کمی آ گئی تھی، مگر نانی کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ ہے واقعی مدیحہ یہ اپنا ذہن کوٹھے پر جاتا رہا، وہ بولی تو مدیحہ شرمندہ سی ہو گیا۔ امی جی اب ٹھیک ہو جائے گا سب۔ اے لو بھلا، کون دے گا ایسے چھوکرے کو لڑکی، مطلب اتنا ہمارا؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مامی بیچ بیچ میں لقمے دینے لگی، جبکہ مدیحہ خاموش ہو گئی۔ سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ السلام علیکم، نین کا آج دوسرا دن تھا، مگر دلہن والی کوئی سچویشن نہیں تھی اس میں۔ اس کے سلام پر سب نے جواب دیا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں مدیحہ، تیرے تو بیٹے سارے ہی ایسے نکلے، بڑا پسند کی چھوکری لیا جن کا نہ گھر بار ہمارے معیار کا، اور چھوٹا کوٹھے پر جاتا، جبکہ آرز کی تو مت ہی پوچھو۔ مت سلار ہی کچھ درست لگتا ہے۔ نین نے ان کی گفتگو غور سے سنی جو کہ اس کو دیکھ کر شروع ہی ہو گئی تھی، تبھی وہاں پر آیت بھی آ گئی۔ اوئے ہوئے، سلار جنہ کا درست تھا نا، سلار تھا دسے گا۔ جس نے بھی یہ سب سنا تھا، نانی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نگاہ چرا رہی تھی۔ آپ کبیر کی نانی ہے تو میری بھی نانی ہے، بس آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ معیار پیسے سے نہیں ہوتا، جو جتنی حیثیت رکھتا ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے، اور غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ زین ابھی چھوٹے ہیں، ان کی غلطی کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، نانی جان آپ بہتر سمجھتی ہیں، سنجیدگی سے جواب دیتی وہ سب کو حیران کر کے، جبکہ آیت اور مدیحہ یہاں تک کہ تنزیلہ اور صوفیہ بھی اس کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا اور مدیحہ سے پوچھا، جو سر نفی میں ہلا گئی۔ نانی جان کی زبان تالو سے لگ گئی تھی۔ ابھی تو تمہارا ہاتھ میٹھے میں بھی نہیں ڈالا، مدیحہ نے کہا۔ تو میں میٹھا بنا لیتی ہوں، نین بولی تو مدیحہ مسکرا دی۔ اے بہو، یہ رسم پورے اعتبار سے ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ آیت چھوکری اور تجھ سے ایک ساتھ ہی یہ رسم کرائی جائے گی، تو صبر رکھ، وہ بولی چہرے پر ناگواری تھی۔ جی بہتر، نین نے کہا۔ ناگواری تے آنی نانی دے منہ دکھانی جو پہ گئی، جواب لے کے سیڈ تے ہو گئی اور وہیں بیٹھ گئی، جبکہ مامی کی خسر بسر ساس کے کان میں جاری تھی۔ ویسے پہلی ساس نے نواں دیکھی ہیں کہ ایڈی بان آ رہی ہے۔
بہت تیز ہے امی جی لڑکی، میں تو کہتی ہوں جلدی ایمن کی بات چلا لو، وہ بولی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ مدیحہ تجھ سے ضروری بات کرنی ہے، فارغ ہو کر کمرے میں آ، وہ کہہ کر خالہ اور مامی کا سہارا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ بھابی سپر لگی آپ تو، پریشا جو نانی سے چھپی ہوئی تھی اچانک سامنے اور بولی تو آیت بھی ہنس دی۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں بولتے بڑوں کے آگے، مدیحہ نے کہا۔ سوری آنٹی، آئندہ خیال رکھوں گی، نین نے فوراً کہا تو مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی، جبکہ پیچھے سے پریشا اور آیت دونوں ہنس دی۔ کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ اچانک کبیر کی آواز پر سب کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ نین نے کبیر کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، مگر نین مسکرا نہیں سکی۔ وہ جگہ چھوڑ کر اٹھی۔ بیٹھ جاؤ، یہ میری جگہ نہیں ہے، کبیر نے کہا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ اخبار منہ کے آگے کر لیا۔ بھابی جان دیکھ رہی ہیں آپ اپنے شوہر کے کام، شادی کے تیسرے دن آفس جا رہے ہیں، پریشا کو کھلبلی ہوئی۔ تو کیا اب اچھی بات ہے، کام پر جائیں، نین سمجھی نہیں تھی۔ اوفو، ہنی مون پر نہیں جانا، وہ آہستہ بولی۔ نین کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ آیت نے اسے تھپڑ لگایا۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی ایسی باتیں کرتی ہو؟ ہاں تو تم نے بھی تو جانا ہے، اس نے آیت کا شانہ ہلایا، انداز شرارتی تھا۔ بہت بدتمیز ہو، آیت نے غصے سے کہا۔ ناشتہ کرو، باتیں کم کرو، کبیر کو ان کے بولنے سے ذرا الجھن ہوئی، تبھی وہ بولا۔ آیت اور پریشا نے منہ بنا لیا۔ نین نے کبیر کا اخبار ہٹایا۔ اور اگر ہمارا بات کا موڈ ہو تو؟ اس نے پوچھا۔ کبیر مسکراتی ہے، جبکہ پریشا نے منہ میں انڈا رکھتے ہوئے ہنسی روکی اور آیت نے دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا، جبکہ عمل بھی آ گئی تھی۔ تو ناشتہ نہ کر کے بات کر لینا، باتوں سے روک۔ تو ناشتہ کر کے بات کر لینا، باتوں سے تو روکا تو نہیں، کبیر نے جواب دیا۔ عارف بھی جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے ٹیبل پر آ کر آیت کی طرف دیکھا جو اس سے نگاہ نہیں ملا رہی تھی۔ آپ نے تو منہ کو اخبار لگا لیا، اب ہم بولیں گے نہیں تو یہ تو غلط بات ہے، بلکہ آپ بھی اخبار رکھ کر ہماری باتوں میں شامل ہوں، تحمل سے بولتی ہوئے سب کا فیور کرتی کبیر کو اپنی طرف مائل کر گئی تھی، جبکہ اس نے اخبار فولڈ کر کے رکھ دیا تھا۔ مبارک ہو بھابی، عارض نے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ نین نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ عارض کوئی بکواس ہوئی تو پیٹو گے؟ کبیر جانتا تھا وہ کوئی چٹکلا ہی چھوڑے گا۔ ارے اب کیا ڈر بڑے بھیا، بھابی کے ایک حکم پر آپ نے اخبار سائڈ پر رکھ دیا، وہ اخبار جو آپ کے بابا کے ڈانٹنے پر بھی نہ چھوڑے۔ تبدیلی تو آ گئی ہے، مگر آپ کی جرأت کو سلام، اس نے کہا تو نین ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ان سب کی بانڈنگ سے کافی امپریس ہوئی تھی، سب کے چہرے پر مسکان تھی۔ تمہیں جو فائل دی تھی وہ ریڈی کی؟ کبیر نے عارض سے پوچھا۔ جی کر لی، وہ دونوں آفس کی بات کرنے لگے، جبکہ سب لڑکیاں کانوں میں لگی ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بول رہا تھا، اخبار نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہاں اس کے بیٹھے ہوئے سب لوگ اتنا ایزیلی ناشتے کے دوران بات چیت کر رہے تھے۔ بڑے بھیا نے بھی سودا ساں خشک کر کے رکھیا ہوندا، بڑے بھیا۔ اچھا، سلار وہاں پہنچا، زین کو دیکھا اور اس کو پہلے تو اس نے گلے سے لگا لیا۔ زین بھی اس کے گلے لگ گیا۔ فیملی میں رہنے والا وہ لڑکا تنہائی کو بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا، سلار کا منتظر بھی تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ رو دیا۔ سلار نے اس کو چپ کرایا، اس کے بعد کھینچ کر مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اوئے ہوئے، آہ بھیا، زین بیڈ پر جا کے گرا اور چلایا۔ سالے، مجھے بتانے کی توفیق نہیں ہوئی تجھے؟ سلار نے اس کی کمر پر کئی مکے رکھے۔ زین پٹتا رہا، پھر اس کا سانس پھول گیا تو اس نے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ سوری بھیا، زین نے سلار کو دیکھا۔ چل اب کیا لڑکیوں کی طرح روئی جا رہا ہے، اس نے بگڑے تیوروں میں کہا۔ زین مسکرا دیا۔ بیٹے باپ کو سنبھالنا ہے اب، اور تمہیں پتہ ہے مسٹر مرتضیٰ شکاری بنے تمہاری بوٹیاں نوچنے کو تیار ہے۔ وہ اٹھا، زین بھی اٹھ گیا۔ اوئے ہوئے، دیکھ تو صحیح، مسٹر مرتضیٰ سنے تو تیری بھی نال بوٹیاں نوچیاں جان۔ مجھے پتہ ہے آپ بچا لیں گے، زین نے منہ بنا کر کمر سے ہلائی۔ ہیرو، اپنی زندگی میں اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، دوسروں کے کندھوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، وہ بولا تو زین بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر خاموش تھا۔ تمہاری یونیورسٹی کے پیپرز ہونے والے ہیں، آگے کیا سوچا ہے؟ سلار نے پوچھا۔ سوچا تھا پولیس جوائن کروں گا، زین بولا۔ سلار نے سر ہلایا۔ میں پہلے کم ذلیل ہوتا ہوں مرتضیٰ سے جو تم نے بھی اپنی ٹانگیں توڑوانے کا سوچا ہے، سلار بولا، جبکہ زین ہنسا۔ اوئے ہوئے، دیکھتے صحیح مرتضیٰ ادا کہتا پہ جدہ پیو نہیں ہوتا نہ بڑی چڈی بڑی ہوتا یار ہوتا ہے۔ یار بابا کیوں نہیں کہا جاتا آپ سے؟ کہتا تو ان کے سامنے، سلار بولا تو زین کھل کر ہنسا۔ سلار بھی ہنس دیا۔ مگر میں نے طے کر لیا بھیا، زین بس ضد ہوا۔ گڈ، ڈٹے رہنا، باقی میں دیکھ لوں گا، وہ بولا تو زین نے مسکرا کر اٹھا اور خود بھی اٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ احتشام کہاں ہے، کون ہے؟ سلار نے جاننا چاہا۔ میں نہیں جانتا، وہ بس ہمارے گروپ میں شامل ہو گیا تو ہماری دوستی ہو گئی۔ تمہاری یا سب کی؟ سلار نے سوال کیا۔ میری، زین بولا۔ چلو اٹھاؤ سامان، سامان تو ایسے لائے تھے جیسے واپس نہیں آنا، گدھے، اس نے گھور کر اور خود گوگلز لگاتا باہر نکل گیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، اس پر کئی لوگوں کی نظریں اٹھی اور وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں وہ اسلام آباد کا سفر طے کر کے واپس اپنے شہر آ گئے۔ گھر نہیں جانا؟ زین بولا۔ پہلے تو شام کو دیکھنا مجھے، وہ بولا۔ زین نے ایک بار اس کے گھر کی طرف کیا تھا، اسے وہی راستہ یاد تھا، تبھی اس نے مجھ سے راستہ بتایا، مگر وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ تو یہاں کرایہ دار تھا۔ کوٹھے کے بارے میں جانتے ہو؟ سلار کے سوال پر زین نے حیرانگی سے دیکھا۔ جواب دو، سلار سنجیدہ تھا اور زین اسے ایڈریس بتانے لگا۔ اس علاقے میں آ کر وہ گاڑی سے باہر نکلے تو کون تھا جو انہیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ زین اسے ایک بنگلے میں لے کر آیا جہاں بازار گرم تھا۔ وہ سب کو اگنور کرتا آگے چل رہا تھا، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے تھا۔ دونوں اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ وہاں کھڑی لڑکیاں ان کے قریب آنے کے لیے مچلنے لگی۔ سلار ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گیا۔
یہاں جوتی لانا منع ہے۔ ایک آدمی سامنے آیا جس نے اپنا حلیہ عورتوں والا کیا ہوا تھا، اٹھلا کر بولا۔ اوئے ہوئے، ان سے سالار جوتی لے کے جاوے۔ احتشام رہتا ہے یہاں؟ سالار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں یہی رہتا ہے، وہ آدمی بولا۔ لڑکیوں کی چہل پہل بڑھنے لگی اور سنیتا بائی بھی اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس حال میں آ گئی جہاں روز ناچنا گانا ہوتا تھا۔ بلاؤ اسے، سالار نے کہا۔ یہاں لوگ عورتوں کو بلاتے ہیں بہو، تم عجیب ہو، مرد کو بلا رہے ہو۔ سنیتا بائی اپنے تخت پہ بیٹھی پان منہ میں ڈالتی بولی۔ سالار نے ایک نظر زین کو دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا مگر چہرے پہ کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ سالار مسکرا دیا۔ ایکچولی یہاں کی عورتوں میں وہ بات نہیں کوئی۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ بھیا یہ فری ہونے کا کیا مقصد ہے؟ زین نے اس کے کان میں گھس کر سوال کیا۔ اوئے ہوئے، میری جان تھوڑا مزہ مجھے بھی کرنے دو، اور خبردار جو کسی کے آگے بکواس کی۔ وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ اے اللہ۔ زین نفی میں سر ہلا کر دور ہو گیا۔ اے اللہ، اے آیا بڑا پرا پڑ کے لاکھ لعنت ویسے سالار صاحب تڑتے۔ ارے تو بتا نا بہو، تجھے کیسی عورت چاہیے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اف، سالار نے گہری سانس کھینچی۔ وہ کافی چیپ تھی، دل اچاٹ سا ہو گیا اس کا، اور اتنی دیر میں احتشام آ گیا۔ سالار نے احتشام کو دیکھا جو کہ زین کو دیکھ کر ایک دم وہاں سے بھاگنے لگا تھا مگر سالار نے اسے آگے بڑھ کر جکڑ لیا۔ احتشام مدد کو چلانے لگا۔ سب ایک دم وہاں جمع ہو گئے جبکہ سالار نے اسے گریبان سے پکڑ کر بیچ میں پھینکا۔ احتشام اٹھا اور دوبارہ بھاگنے لگا جبکہ دوسری طرف سے زین نے اس کو جکڑ لیا۔ اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو تم نہیں بچو گے مجھ سے۔ سالار نے زین کو دیکھا جو کہ احتشام کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کی سزا بھگت لی تھی، ابھی سے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ جبکہ احتشام کو دیکھ کر حرم یاد آ گئی، کیسے بے بسی سے اس نے اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، اور زین بنا سوچے سمجھے احتشام کو بری طرح پیٹنے لگا۔ اس کے اندر کا غصہ واضح پتہ چل رہا تھا جبکہ سالار نے احتشام کا موبائل اٹھایا اور اس کو زمین پر پھینک کر مارا، یعنی سارے ثبوت مٹا دیے۔ احتشام چلایا، وہاں کھڑے لوگوں میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان دونوں کو روک سکے۔ زین نے اسے بری طرح مارا تھا۔ سالار آگے بڑھا اور اس کے بال چکڑے۔ تو تم نے اس لڑکی کا ریپ کیا تھا؟ وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ نہیں، تمہارے بھائی نے کیا تھا، اور میں پولیس کو سب۔ سالار کا مکہ اس کے منہ پر پڑا جبکہ دوسری طرف سے زین کا۔ سچ بول، زین چلایا۔ احتشام کچھ نہیں بولا۔ سالار نے جیب سے سیل فون نکالا اور پولیس کو کال کی۔ آج تمہارا یہ دھندا بند ہو کرے گا، اس نے کہا جبکہ سنیتا بائی ایک دم اس کے پاس آئی۔ اوے کم بخت، بھونک بھی کہ تو نے کیا تھا، کیوں میرے دھندے کو آگ لگاتا ہے؟ وہ احتشام کو مارتی بولی جس نے چیختے ہوئے حامی بھری کی حرم کے ساتھ زیادتی اسی نے کی ہے۔ سالار نے اس کی بات ریکارڈ کر لی اور زین نے ایک دم پھر سے غصے سے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ غلطی میری ہے، تجھے میں نے دوست سمجھا، تیری باتوں پر عمل کرتا رہا۔ وہ چلایا۔ ہاں تو چننا کاکا سی نا، دودھا تو لیا سی بغیر تھا۔ جبکہ سالار نے اسے وہاں سے اٹھایا اور زین نے اسے آخر ٹھوکر ماری۔ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے جبکہ پیچھے احتشام کا قیمہ بن گیا تھا۔ وہ دونوں گھر لوٹے تو سالار کے پی اے کی کال آ گئی۔ اس نے وہ کال پک کی۔ سر، میڈم کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، وہ بولا۔ تو دوائی دو، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ سر وہ دروازہ نہیں کھولتی، پی اے بے بسی سے بولا۔ سالار نے زین کو اندر جانے کا اشارہ کیا جس نے نفی کی۔ بابا اور بڑے بھیا گھور گھور کے مار دیں گے، وہ بولا تو سالار کو فون بند کرنا پڑا اور اس کے ساتھ اندر آیا۔ وہ دونوں کے اندر داخل ہوتے مدیحہ ایسے زین سے ملی جیسے وہ حج کر کے آیا اور رونے لگی۔ اوئے ہوئے، ماما ادھا ہی کر دی ہیں۔ جبکہ سب زین سے ملے اور مرتضی جانے لگے کہ زین نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز بابا مجھے معاف کر دے، میں اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ بولا تو مرتضیٰ کچھ تردد کے بعد مان کر ایک بار پھر گھر میں خوشی کی فضا سی گونج اٹھی۔ سالار پی اے کے فون کو بھول کر کھانے میں مشغول ہو گیا جبکہ سب کے بیچ بیٹھے عارض کا فون رنگ ہوا ایک نئے طوفان کے ساتھ۔ زین کی کال دیکھ کر وہ ایک دم ان سب کے بیچ سے اٹھ گیا تھا۔ عارض نے اس کی جانب دیکھا اور دل جیسے افسردہ ہو گیا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ شخص اس کا کبھی ہوگا بھی۔ نین نے بھی یہ نوٹس لیا اور عائد کی اداسی کی وجہ جاننے کے لیے بےتاب سی ہوگی۔ عائد تھی اتنی انوسنٹ کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ زین کی نگاہ عمل سے ملی تھی جس نے اسے مکمل اگنور کیا تھا۔ میرے پاس واپس آ جاؤ عارض، انگریزی میں جینی بولی جبکہ عارض اپنے روم میں آ گیا۔ واٹس دا میٹر؟ عارض نے پریشانی سے پوچھا۔ بس میں نہیں جانتی، تم نے مجھ سے 4 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ تم یہاں آ جاؤ گے میرے پاس اور ہم ساتھ رہیں گے، جینی غصے سے بولی۔ جینی ہوا کیا اچانک؟ وہ بولا فکر مندی سے۔ میرے فادر میری شادی کریں کسی اور سے، تو بتا دو اگر تم اپنی منکوہا کے ساتھ سیٹل ہو گئے تو۔ وہ بھڑک کر بولی۔ لعنتی خبیث عورت، خبیث آدمی۔ واٹ؟ کس لیے؟ کیوں؟ ایسا میرا مطلب۔ عارض رک گیا۔ اگر میں باہر رہتی ہوں تو میرا ریلیجن تم سے ہی ملتا ہے اور میرے ماں باپ میری شادی کریں، اس میں حیرانگی کی کیا بات؟ کوئی بات نہیں، جینی بولی تو عارض نے سر تھام لیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، عارض غصے سے بولا۔ میں نہیں جانتی، تم میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں پاکستان آ جاؤں گی، جینی بولی۔ عارض نے سانس کھینچا، پریشانی تفکر کی لکیریں اس کے ماتھے پر سرچ کی اور اس نے فون بند کر دیا۔ جینی کو تسلی دے کر وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب کیا کرنا تھا، آگے کیا کرنا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جینی کتنی مشکل میں تھی، اس احساس نے بھڑک سی ڈال دی اور اچانک عائد کا چھپاکا سا دماغ میں ہوا اور جیسے اس کے دماغ میں ساری پلاننگ ہوگی وہ ٹیرس میں چلا گیا۔ شاید پہلی بار اس نے اس کا شدت سے انتظار کیا تھا۔ پھر کوئی بغیر تیری پلاننگ کی تیز چول نے من لگتا۔
وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ آیت بھی اپنے روم میں آئی تو روم میں اندھیرا تھا۔ اس نے ٹیرس میں اس کا عکس دیکھا اور لائٹ جلانے کی کوشش کی۔ لائٹ مت چلانا، آرس کی آواز ابھری۔ آیت کا ہاتھ سوئچ پر سے ہٹا اور ڈریسنگ روم میں جانے لگی کہ اس اندھیرے میں آرس کا ہاتھ اس کے شانے پر ٹھہرا اور خوشگوار موسم کی ٹھنڈی میٹھی ہوا نے اس کو چھو لیا تھا۔ آیت ٹھہر گئی جبکہ آرس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کا لمس اس کے پورے بازو سے ہوتا ہوا ہاتھ پر ٹھہر گیا۔ آیت نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے انداز میں اتنی دلکشی کو برداشت نہیں کر پائی تھی اور اس کی آنکھیں بند کر لی۔ آرس نے اس کو اپنی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی اس کے آدھے چہرے پر تھی۔ اس کے گال اور لب چاند سے روشن تھے جب بند آنکھیں اندھیرے میں تھی۔ اس وقت وہ آرس کو عجب انداز میں اپیل کر کے وہ جھکا اور نرمی سے اس دلکشی کو خود میں جذب کیا۔ آیت کا وجود ایک دم سے سنسنا سا گیا جبکہ آرس اس سے دور ہوا۔ آیت نے آنکھیں کھولی اور آرس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ آیت کا دل جو کچھ وقت پہلے اداسی میں قید تھا یکدم دھڑکنے لگا، بے ہنگم سا، مسرور سا، اور وہ جیسے کہتا گیا وہ ویسے کرنے لگی۔ اس کے حکم پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں محبتوں کا جہان لیے وہ اسے حسرت سے دیکھنے لگی۔ آرس اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی چمک سے نگاہیں چرائیں۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ویسا کچھ نہیں تھا اور وہ جو اسے کہنے چاہ رہا تھا نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا، حالانکہ کبھی بھی اس نے آیت کو کچھ کہتے ہوئے سوچا نہیں تھا۔ آیت کا سر پکڑ کر اس نے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کے لب آپ ہی آپ آیت کے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے۔ اس نے آرس کے شانے پر ہاتھ رکھ لیا۔ دونوں کے بیچ بے نام سی خاموشی تھی جسے آج کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس سننا چاہتے۔ ہڈیاں امیداں نہ لاس بغیرت انسان کو۔ جذبوں کی گہرائی کو آرس کا ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ آیت کے لیے لمحے قیمتی ترین تھے۔ جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ سنجیدگی سے سننا، وہ بولنے لگا۔ آیت نے سر اٹھانا چاہا مگر آرس نے اس کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ آیت کا دل اچانک ہی بیٹھ گیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میرا پاسپورٹ بڑے بھیا کے پاس ہے۔ میں یہاں سے امریکہ جانا چاہتا ہوں، مگر تم جانتی ہو یہاں سے مجھے کوئی نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ وجہ بھی تم جانتی ہو۔ لیکن میں ہر صورت میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری محبت کسی اور کے پہلو میں سوئے۔ بتاؤ مجھے بھلا یہ سب کوئی برداشت کرتا ہے؟ جیسے بہت اونچائی سے کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو پھینک دیا جائے تو کتنی کرچیوں میں بدل جائے گا۔ آیت کو لگا اس کا وجود اسی طرح کرچیوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی، سون جیسے کوئی آئس سلب ہو گئی ہو۔ میں جانی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ کے لیے وہیں سیٹل ہوں گا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا۔ اس نے آیت کو سیدھا کیا جو بے جان وجود کی طرح اس کے سیدھا کرنے پر اس کے سامنے آ کے آرس نے ہاتھ پکڑ لی اس کے۔ تم بہت اچھی ہو اور واجب المحبت ہو، مگر تمہارے لیے میں نہیں ہوں آیت۔ دیکھو ہماری شادی بھی ہوگی مگر پھر بھی میں تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کر پایا۔ میرے لیے تم بس میری کزن تھی اور غصے میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی کہ تم۔ وہ رک گیا، اشارہ اپنے بچے کی طرف تھا۔ غصے میں کئی بار تمہیں بہت کچھ کہا، مارا بھی، مگر مجھے کبھی اچھا محسوس نہیں ہوا اور میں چاہتا ہوں اب یہ ڈھونگ ختم ہو جائے۔ دیکھو سمجھو جانی کے بھی جذبات، تم بھی تو لڑکی ہو، اس کی کیفیت سمجھو کہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے تو وہ رہ سکے گی؟ بالکل اس طرح جیسے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پا رہا۔ میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، مگر میں تمہارے لیے پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر تم اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی ہو تو بھی میں تمہارے لیے آسانی کروں گا۔ ہم کل ہی 4 مہینے کا ہے آپ کا بچہ۔ سر جھکایا، بس اتنا ہی بولی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، دنیا میں تو نہیں آیا، آرس نے لاپرواہی سے کہا۔ آیت نے سر نہیں اٹھایا۔ آیت میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم بڑے بھیا سے میرا پاسپورٹ لے لو اور ہم یہ شو کریں کہ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں اور تم امریکہ کو ڈیسائیڈ کر لینا۔ وہاں جا کر میں تمہیں واپس بھیج دوں گا اور خود وہاں اسٹے کروں گا۔ واپس آ کر بھلے تم سب کچھ بتا دینا سب کو۔ آرس نے بات کا اختتام کیا۔ آیت بالکل خاموش ایسے بیٹھی تھی جیسے دنیا میں مزید اس کے لیے کچھ بولنے کے لیے نہیں، اور اگر وہ بولی تو شاید وہ اتنا روئے گی کہ دیکھنے والے کا سینہ پھٹ جائے گا۔ ہی پھٹے ہی مرے۔ پلیز کچھ بولو، آرس بولا۔ بغیرت انسان، لعنتی۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ آرس کی طرف دیکھا۔ آیت کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں، آنسو نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ آرس نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے بے قرار سا ہو گیا۔ وہ اپنے جذبات کو اس کے لیے سمجھ نہیں سکا۔ اسے لگا وہ روئے گی، اس سے لڑے گی، ہمیشہ کی طرح ان دونوں کی بحث ہوگی، وہ ضد کرے گی، مگر وہ مان گئی تھی اور آنکھوں میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ آرس کو اپنا بھی دم گھٹتا محسوس ہوا۔ بول وہ گیا تھا مگر خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ماری جا تو۔ وہ جس کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا آگے جا کر اسی کے لیے اس کی حالت کیا ہوگی۔ آرس اس کی طرف دیکھ رہا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے میں بالکل ویسا کروں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا دی۔ تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہو گے؟ آرس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ پھیکا سا ہنسی۔ آرس شاید مجھے احساس ہو گیا کہ آپ کا میرا ساتھ کبھی نہیں تھا۔ میری ضد نے ہمارا ساتھ یا میری محبت نے ہمارا ساتھ ایک کر دیا، لیکن میری محبت میں اثر نہیں تھا، مگر اس میں خطا آپ کی نہیں۔ باقی میں کل ہی بڑے بھیا سے بات کرتی ہوں، یا پھر ابھی چلی جاؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ آرس اس کو ہی دیکھ رہا تھا، بار بار اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی مضبوط لہجے میں بولنا چاہ رہی تھی۔ کل چلی جانا، وہ بولا اور آیت نے سر ہلایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ آرس جب کے بستر پر لیٹ گیا۔ جا لعنتیا، کمینہ۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، پھر دماغ پر کوئی پریشانی تھی، دل میں کیسی فکر تھی، کیوں تھے ایسے احساسات جیسے کچھ چھوٹ رہا ہو، جیسے کھو سا گیا ہو۔ تیرے بغیرہ تو جینی وغیرہ وارا نہیں ڈیزرو کرتا۔
5 منٹ لگے تھے آیت اپنا آرام دہ لباس پہن کر باہر آ گیا۔ عارض جیسے بےتابی سے اس کو دیکھنے لگا۔ عارض کو دیکھے بنا آیت اپنی جگہ پر آئی اور اپنی سائڈ پر اس کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کمبل کو اپنی باہوں میں زور سے قید کر لیا۔ عارض نے خود پر سے کمبل کو کھینچا ہوا دیکھا تو اسے محسوس ہوا آیت کانپ رہی ہے۔ اس نے آیت کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ واقعی کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہوں، آیت نے جواب دیا پلٹی ہوئی۔ عارض نے اس کو کھینچ کے اپنے نزدیک کرنا چاہا جبکہ آیت اٹھ بیٹھی، لمبے بال کمر پر بکھر گئے۔ میں مزید شاید خود میں ہمت نہیں پاتی کہ آپ کے حقوق پورے کر سکوں، اور ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر تو آپ اپنی جیت کا جشن مجھ پر منانا چاہتے تو رحم کرے عارض، آیت مر جائے گی۔ وہ سسکی۔ عارض بھی اٹھ بیٹھا، اس کے الفاظ جیسے سینے میں موجود دل کو کاٹ سے گئے۔ میں تمہیں وہ کچھ بولتا کہ آیت نے آنسو صاف کر مسکرا دی۔ آپ مجھے اپنے لمس سے تسلی نہ دیں، نہ مجھ پر اپنا آخری لمس چھوڑیں۔ دیکھیں یہ زیادتی ہے نا، میں نے آپ کے آخری لمس کو محفوظ کر لیا، وہ میرے وجود میں ہے۔ اب ان سب کی ضرورت نہیں۔ آپ جا رہے ہیں اور جانتے شاید میں خوش ہوں آپ کے فیصلے سے۔ ہاں شاید، کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ باندھ لوں۔ محبت میں وسعت ہوتی ہے۔ آج میں نے جانا ہے عارض، اور میں نے اپنا دل چیر لیا۔ ہم دونوں میں سے کوئی تو خوش رہے، کسی کو تو اس کی محبت ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے عارض، وہ اس کی طرف رک کر کے بیٹھی، پہلی بار خود سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ عارض بس اسے دیکھ رہا تھا، جس کے گال آنسو سے ترتے ہوئے بہادری دکھانے میں صبر و برداشت کے آخری مقام پر تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ ایسے ہی بس کسی کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ ہنسی، آنسو ٹوٹ کے گال پر بکھر گیا۔ کیسے آپ کو کسی انگریز سے محبت ہو سکتی ہے جبکہ آپ کبھی اس سے فیس ٹو فیس نہیں ملے؟ کیسے بس فیس بک کی چیٹ یا ویڈیو کال سے محبت ہو جاتی ہے، یا پھر ساری رات باتوں سے کسی انسان کے بارے میں جانے بنا محبت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میری بے وقوفی، میں نے بس اپنی محبت کو محبت سمجھا، اور آپ کی محبت کو سمجھیں گی؟ وہ بولی۔ تے لکھ دی لعنتاں نے، فیس بک دی محبت دے پیچھے تے اپنی بیوی چھڑ کے چلا۔ لکھ لعنت ہے بھئی، تمہاری زندگی پہ لعنت۔ عارض چپ سا رہ گیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنے دل کی سنتا، جو اسے کہہ رہا تھا کہ سب چھوڑ کر اسے سینے میں جکڑ لے۔ مگر کیوں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور آیت کو ہمیشہ ایک توق سمجھا تھا۔ مگر اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، مسکرا کر دوبارہ اس سے فاصلے پر لیٹ گئی۔ عارض سب کے یوں ہی بیٹھا رہ گیا، اور وہ رات دونوں نے آنکھوں میں کاٹ لی۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں سنتا رہا تھا، ماری جا سسکیاں سن کے۔ اگلی صبح عارض تو سو رہا تھا جبکہ آیت کی آنکھیں لگی نہیں تھی۔ اس نے شاور لیا اور دیر لیتی رہی۔ آنکھوں کی سوجن ٹھنڈا پانی پڑنے سے کچھ کم سی ہوئی، فریش ہو کر باہر آ گئی۔ کبیر کے جانے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ نیچے آئی تو نین اور کبیر کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کبیر نے نین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جبکہ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا، اور نین نفی کر رہی تھی۔ آیت کو دیکھ کر دونوں مسکرائے۔ السلام علیکم بڑے بھیا، آیت نے کہا۔ کبیر اور نین دونوں نے جواب دیا۔ آیت دیکھو، میں کہہ رہا ہوں تمہاری بھابھی کو کہ ایک دن میرے ساتھ آفس چل لے۔ میرے سارے ورکرز ملنا چاہتے ہیں مگر مان کر ہی نہیں دے رہی یہ لڑکی۔ کبیر کچھ خفا سا لگا۔ نین نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا، میں بس اس لیے کہہ رہی ہوں۔ نین البتہ سنجیدہ تھی۔ بھابھی، بھیا کی بات ماننی چاہیے آپ کو، آیت نے کہا۔ بھیا اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، آیت نے کہا اور مسکراہٹ چھپائی۔ تم میں بھی پریشے کی روح آ گئی، نین بولی جبکہ وہاں رفتہ رفتہ سب آنے لگے سوائے عارض اور سالار کے۔ بھیا، وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، آیت بولی۔ سبھی آیت کی طرف متوجہ ہوئے مگر وہ کنفیوز ہو گئی۔ ہاں بولو، کبیر متوجہ ہوا۔ وہ بھیا، آیت کنفیوز ہوئی۔ لڑکی بول بھی چکو، نانی سے زیادہ دیر سسپینس برداشت نہ ہوا تو سب ہنس پڑے۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میں ذرا پکنک پر جانا چاہتی ہوں، آپ کو برا نہ لگے تو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب منہ کھولے آیت کو دیکھنے لگے جو سر جھکا گئے۔ کیا ہو گیا بھائی سب کو؟ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اچھی بات ہے، تم جاؤ گھومو پھرو، کبیر نے کہا اور مسکرا کر کپ لبوں سے لگایا۔ عمل، نین اور پریشے تو لقمہ منہ تک بھی نہیں لے جا سکی۔ کہاں جانا ہے ویسے؟ مرتضیٰ صاحب سمیت سارے بھائی بھی خوش ہوئے تھے۔ کبیر نے سوال کیا۔ امریکہ، وہ بولی۔ اوکے، میرے پاس ہے پاسپورٹ عارض کا، نین میری الماری میں ہوگا، نکال کر دے دینا، اپنا بھی بنوا لو، کبیر بولا اور اٹھ گیا۔ شکریہ بھیا، آیت نے آنسو کا پھندا حلق میں اتار کر کہا جبکہ کبیر اس کے سر پر پیار کر کے نین کو باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ نین شرمندگی کے مارے جا نہیں سکی جبکہ کبیر نے گھورا۔ اٹھ بھی چلو اب۔ جب وہ نہیں اٹھی تو کبیر بولا، مگر نین کی پھر سے وہی ضد۔ چلی جاؤ بیٹا، ورکرز پوچھ رہے تھے۔ مرتضیٰ سنجیدگی سے بولے تو نین کو مزید ضد کرنا بیکار لگا جبکہ کبیر تو بہت خوش ہوا، اور اس طرح نین بھی چادر لے کر اس کے پیچھے ہو لی۔ ویسے بڑی گل ہے، پہلا دیکھیا کہ ورکراں نوں ملانے واسطے بیڈی نہیں لے کے چلا۔ جبکہ آیت بھی اٹھ کی، پریشے اور عمل اس کے پیچھے گئی۔ مجھے اس لڑکی کے طور ذرا درست نہیں لگ رہے، مدیحہ ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ۔ نانی کی بات پر سب نے ان کی طرف دیکھا جو تذبذب کا شکار تھی۔ کیا وہ موٹی ہو گئی تھی؟ مگر عجیب سی حالت تھی اس کی۔ وہ سمجھ نہیں پائی، شادی کو تو کچھ دن ہوئے تھے مگر اس کے طور انہیں پہلے سے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مدیحہ نے مسکرا کر سر ہلایا جبکہ ذہن اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟
چپ کرو، ایسی باتوں میں نہیں بولتے۔ مرتضیٰ نے چھڑکا تو زین چپ ہو گئے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی مگر نانی سنجیدہ تھی۔ اتنی ضد کا فائدہ کیا ہو جبکہ میرے ساتھ آنا ہی تھا؟ کبیر ہنسا۔ ہنسے مت، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے؟ نین نے کہا اور باہر دیکھنے لگے۔ اوکے ٹیک اٹ ایزی، آئندہ نہیں لے جاؤں گا۔ کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ پر پیار کیا جبکہ نین نے کسمسا کر ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں آفس پہنچ گئے اور جیسے اس نے آفس میں قدم رکھا سارے ورکرز اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نین شرمندہ ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر، سب نے کہا اور نین کو بھی میڈم کہا تو اس کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ سب سے مسکرا کر ملنے لگی اور سب بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ایکچولی ہم نے شادی پر آپ کو دیکھا تھا میڈم، مگر بات نہیں ہو سکی، تبھی ہم نے آپ کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ پلیز آپ رکیں، ایک ورکر کیک لینے گیا ہماری خوشی کے لیے، پلیز کیک کٹ کریں۔ لڑکی بولی تو نین مسکرا دی اور سر ہلا دی۔ سب اس سے مختلف سوال کر رہے تھے۔ ویسے میم ہمارے سر روڈ ہیں کافی، مگر آج آپ کی وجہ سے انہیں مسکراتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے۔ دوسرے ورکر نے کہا تو کبیر نے مصنوعی گھورا جبکہ نین بھی مسکرا دی۔ باقی سب ہنس پڑے، تب تک کیک بھی آ گیا۔ یار تو کہاں چلا گیا تھا؟ میم کب سے آئی ہوئی ہیں، ان کے گرد کافی رش تھا۔ دوسرے ورکر نے کہا سوری یار، میم کے شایان کیک بنوا کے لایا ہوں، اس نے جواب دیا اور کیک کھول کر ٹرے میں رکھ کر وہ مؤدب سا بھیڑ کو چیرتا کبیر تک پہنچا۔ گڈ مارننگ سر، نین کی پوچھ تھی مگر آواز کو پہچان لی تھی۔ ایسا لگا آفس کی چھت اس پر آ گری ہو، کتے وہی تو نہیں نو دولتیا۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں حیرانگی سے موئے احمد کو اپنے سامنے کیک تھامے دیکھ جیسے اپنے قدموں پہ لڑکھڑا کی، اور اس سے کئی گنا زیادہ برا حال احمد کا تھا۔ اپنے سامنے نین کو اپنے باس کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر، وہ باس جس کی کمپنی میں آنے کے بعد اس کے طور ہی بدل گئے تھے اور اس نے نین اور نین کی محبت کو کچرے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے نین کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر احمد، کبیر بولا تو وہ سٹپٹا کر سیدھا گڈ مارننگ میم، آواز لڑکھڑا گئی۔ نین البتہ ساکھ تھی، دل کی دھڑکنیں ٹھہر سی گئیں۔ کبیر نے نین کا ہاتھ پکڑا اور مسکرایا۔ مارننگ، نین نے کہا اور احمد نے اس کے آگے کیک رکھا۔ کبیر اور نین نے کیک کٹ کیا۔ کبیر نے نین کے منہ میں کیک دیا۔ نین نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ دنیا گول ہے، اس نے زیر لب کہا اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسا لگا اس کے زخموں پر مرہم رکھا گیا اور اس نے کبیر کے منہ میں کیک دیا اور خود بھی مسکرا کر تالیاں بجانے لگے۔ اب آپ لوگ کام کریں، کبیر نے کہا اور نین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے آیا۔ نین نے احمد کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی اس نے چاہا ایسا کہ وہ اس کو دیکھے۔ کبیر اسے اپنا آفس دکھا رہا تھا جسے وہ دیکھنے لگی۔ کئی بار وہ اس کے آگے سے گزری مگر نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔ بہت چنگا کیتا، ادھر دے بغیرت نو دولتی ادھر نہیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ ویسے کی کیسی جوتی پڑی ہے اس کے اوپر، اس کے منہ پہ۔ پاسپورٹ آرز کے آگے رکھ کر وہ اٹھی جبکہ آرز نے ہاتھ پکڑا جسے آیت نے جلدی سے چھڑوا لیا۔ اور بھی کچھ چاہیے کیا؟ اس نے پوچھا۔ آیت کا انداز آرز کو برا لگا مگر کہا کچھ نہیں۔ یہاں تیرے اگے وشدی جاوے ہو بے غیرتا، میں تمہارا بھی ویزا بنوا لیتا ہوں، وہ بولا اور وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی جبکہ اس کا ادھورا عشق دہائیاں دینے لگا۔ کبیر کے سورسز پاسپورٹ جلدی بن گیا۔ صرف 2 دن کے انتظار کے بعد آیت کا پاسپورٹ بن گیا جبکہ آرز نے دونوں کی ٹکٹ بک کرا لی۔ پتر ویزا نہ دی بھی کوئی شے ہے جنوں نکلن دے وچ بھی ٹائم لگدا تے لگن دے وچ بھی، لیکن آرز صاحب نے جلدی لوا لیتا۔ گھر میں سب ایک دم کافی خوش ہو گئے جبکہ نانی نے ضد لگا لی کہ اس لڑکی کے جانے سے پہلے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرواؤ۔ آیت ایک دم پریشان ہو گئی جبکہ مدیحہ نے اس بات کو سنبھالا اور کہا کہ وہ خود لے جائے گی۔ نین نے بھی جانے کی بات کی تو مدیحہ نے اسے بھی چلنے کا کہہ دیا اور اس طرح وہ لوگ ہاسپٹل چلے گئے مگر ہاسپٹل میں نین کو مدیحہ نے اندر ڈاکٹر کے روم میں ضد کے باوجود بھی آنے نہیں دیا۔ وہ چاہتی تھی اس بات کا جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی پردہ رہے جبکہ آیت جو بے حد کنفیوز ہو چکی تھی اس کو بھی نین کے اندر آنے سے تھوڑی تسلی ہوئی۔ اب تو زندگی اسی بچے کے لیے گزارنی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ اچھی ڈائٹ لو بیٹی، تم کمزور ہو، ڈاکٹر نے کہا جبکہ آیت نے ایک دم ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ بیٹی ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا جبکہ مدیحہ نے تو جیسے بہت شکر ادا کیا۔ اس کو بیٹی کی جتنی خواہش تھی اب اس طرح پوری ہوئی تھی جبکہ آیت سن سی رہ گئی۔ کیا بیٹیوں کی پرورش باپ کے بنا ہو سکتی ہے؟ آیت کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا کانوں میں اس کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یعنی اس کی بیٹی بھی اس کی جیسی قسمت لے کر دنیا میں آئے گی جسے اپنے سگوں کا پیار نہیں ملے گا جبکہ دوسرے اس سے محبت کریں گے، اسے بھی اس کے باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ بے ساختہ اس کے آنسوں سے لڑی بہہ گئی جبکہ مدیحہ نے اسے پیار کیا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ وہ کس قیامت سے گزر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو اچھی ڈائٹ دی اور ہرمن چیک اپ کا بھی کہا جس پر مدیحہ نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں باہر آئے تو آیت خاموش تھی مگر مدیحہ کے چہرے کی خوشی سے ایک دم نین جوش میں آئی اور اس نے آیت کو جلدی سے گلے لگا لیا۔ آنٹی جلدی بتائیں، جو میں نے پہچانا کیا وہی سچ ہے؟ نین بولی تو مدیحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اف، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، آیت کو پیار کر کے بولی اور آیت پھیکا سا ہنس دی۔ اب گھر چلو، مدیحہ نے کہا تو تینوں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی، سب نے اپنی اپنی مرضی سے خوشی کا اظہار کیا۔ کافی جلدی ہوگی بیٹا تم تو، مامی نے ٹوکا جبکہ آیت کی گال سرخ ہو گئی مگر سب نے ان کی بات کو اگنور کیا اور یہ خوشی مردوں میں سب سے پہلے سالار کو ملی۔ اس نے آیت کی طرف دیکھا، آیت تو جیسے زمین میں گڑنے والی ہو رہی تھی شرمندگی سے جبکہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کافی ساری دعائیں دیں اور آہستہ آہستہ خبر سب مردوں میں پھیل گئی جبکہ وہ لوگ رات کو آئے۔ مرتضیٰ کافی خوش اور مطمئن لگے جبکہ کبیر نے بھی اسے دعائیں دی۔ زین تو نام سوچنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ لڑکا ہوگا
یہ لڑکی پریشا اور اس کی جنگ جاری تھی۔ عمل تو اس واقعے کے بعد سے اسے اوائڈ ہی کرتی تھی، جبکہ سلاڈ نے آرس کو زج کر دیا تھا۔ بہت تیز نکلے بھائی تم تو، وہ اس کے کان میں بولا۔ اوئے ہوئے، آرس دی ہر گئی۔ آرس نے اس کی طرف دیکھا۔ چند دنوں میں اتنا بڑا کارنامہ؟ اس نے گھورا۔ ایسے گھورے بھیا جیسے او کھوتے، آواز نیچے رکھ۔ سلاڈ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ یار ویسے اب میری عزت میں اضافہ آ جانا چاہیے، آرس نے کہا۔ تو سلاڈ نے اس کی گردن سے ہاتھ نکالا اور دوبارہ گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ ہاں ابو جو بن گئے، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں تو برا کیا ہے؟ آرس نے اس کو گھورا۔ عمر دیکھو اپنی، سلاڈ نے گیم کھیلتے ہوئے پھر سے اسے تانا مارا۔ سلاڈ نے تانا مار مار کے ختم کر دینا۔ تو شادی نہ کرتے، اس نے جیسے جواب دیا۔ سلاڈ نے اس کی کونی ماری۔ اف، آرس پیٹ پکڑ کر رہ گیا۔ اوور کم ہو، بہن ہے میری وہ، جس سے تیری شادی ہوئی ہے، بلکہ تجھے تو مر مٹنا چاہیے اس کے قدموں میں، وہ بولا، جبکہ آرس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ سلاڈ نے زین کو بلا لیا۔ وہ دونوں گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ آرس کل کے سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ کبیر بڑوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ لڑکیاں الگ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں۔ کل کے بعد یہ سب بدل جائے گا، ان لوگوں کے بیچ وہ نہیں رہے گا، یہ لوگ اس سے یوں ہی محبت نہیں کریں گے، مان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا سب۔ وہ سب لوگوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، اور پھر اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جینی کی کال آ رہی تھی، اس نے روم میں آ کر کال اٹینڈ کی اور اس سے بات کرنے لگا۔ ہاں میں کل آ رہا ہوں تمہارے پاس، ہمیشہ کے لیے، وہ بولا تو جینی ایک دم اچھل پڑی۔ کیا واقعی؟ وہ بولی تو آرس نے مسکرا کے اسے بتانا شروع کیا۔ میں تمہیں ایئرپورٹ سے پک کروں گی، وہ جوش میں بولی، جبکہ آرس نے اپنی فلائٹ کا ٹائم بتایا۔ وہ تا دیر اس سے باتیں کرتا رہا، آگے کے بارے میں جینی سے سب بتانے لگی، جبکہ اسے اچھی خاصی رقم لانے کے لیے بھی کہا۔ وقت کب گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ وہ کمرے میں آئی اور آ کر لیٹ بھی گئی، اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ جینی نے فون بند کیا تو وہ کمرے میں آیا۔ وہ کمبل کو مٹھیوں میں تھامے لیٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے اس کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اگر کسی کو ضبط کرتے کبھی دیکھا تھا تو وہ آیت کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اس کے ضبط کرنے تھے آرس کو کیوں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہا تھا۔ کل ان کی فلائٹ تھی، اس بات کو سب پتہ چلنے کے بعد نانی نے اسے روکا کہ آیت کہیں نہیں جائے گی۔ اس حالت میں عورت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جب وہ 4-5 مہینے سے کہاں خیال رکھا جا رہا تھا، بلکہ اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہی کر رہا تھا، بغیرت۔ مگر کبیر کے کہنے پر سب چپ ہو گئے، جبکہ کبیر نے آرس کو ہدایت بھی دی کہ جتنا ہو سکے خیال رکھے اس کا۔ لانتی کتنے خیال رکھے گا، لانتی بغیرت، اپنی بغیرتیاں اور عیاشیوں کرے تو جا رہا، جس پر مانتے ہوئے آیت کی نظریں سے عجیب سی لگی۔ اس کے پہلو میں لیٹ کر وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سب جذبات پہلے نہیں تھے، نہ جانے اچانک یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ آرس نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، میں جتنا سوچوں گا اتنا ہی ڈسٹرب ہوں گا، اس نے دل میں سوچا، خود بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ لانتی چول انسان۔ اگلی صبح سبھی جلدی سے اٹھ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ آیت نے وائٹ سوٹ پہنا تھا، چکن کا، جو کہ اس پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ مدیحہ نے تو اس کی نظر بھی اتاری، آرس نے بھی اس کو چند پل ٹھہر کر دیکھا تھا، اور وائٹ شرٹ اور جینز میں ان دونوں کا کپل مکمل لگ رہا تھا، مگر ادھورا پن تو آیت بھی جانتی تھی۔ سب سے مل کر اور دعاؤں میں وہ دونوں گھر سے رخصت ہوئے۔ جیسے ہی آیت گاڑی میں بیٹھی، اسے لگا اس کو متلی ہو رہی ہے، دل کی دھڑکنوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس نے دل تھام لیا۔ آرس نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا، مگر آیت نے اپنا ہاتھ اسے چھڑا لیا۔ پلیز گاڑی روکیں، وہ بولی، تو آرس نے جلدی سے ایک طرف گاڑی روک دی۔ آیت گاڑی سے باہر نکلی، ایک درخت کے پاس چلی گئی۔ آرس جب کے ہاتھ پانی کی بوتل لے کر باہر نکلا اور اس کو پانی بڑھایا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے پانی تھاما۔ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور ماما سے جھوٹ بھی بولا، آرس نے کہا، کیونکہ مدیحہ نے ناشتے کا کہا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ آرس کے ساتھ کر چکی ہے۔ آپ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے منہ صاف کرتے ہوئے آرس کو دیکھا اور چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اس کے 2 بار قدم لڑکھڑائے، مگر آرس کا سہارا نہیں لیا۔ آرس گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ آیت باہر دیکھنے لگی۔ کچھ کھا لو، وہ اس کی فکر ہونے لگی۔ بھوک نہیں ہے، آیت نے کہا۔ تھوڑا بہت کھا لو گی تو ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم ہو جائے گی۔ آرس دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ ضدی ہو رہی تھی۔ آیت نے جواب نہیں دیا، جبکہ آرس کو غصہ آنے لگا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ انہوں نے سب کو خود ہی ایئرپورٹ آنے سے منع کیا تھا۔ دونوں ایئرپورٹ پہنچے تو آیت اپنا بیگ اٹھانے لگے۔ میں اٹھا لیتا ہوں، آرس نے بیگ اٹھایا۔ بلیک سن گلاسز لگایا، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رہنے دے، آگے جا کر اپنی بیٹی کا بوجھ بھی تو مجھے اٹھانا ہے، تو پھر یہ تو بہت ہلکا وزن ہے۔ اس کے الفاظ آرس کو اپنی جگہ سے ہلا گئے۔ ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا، جبکہ وہ آیت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ پریشان نہ ہو، دعا تو میری کسی کو لگی نہیں، پر دعا لگ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ اس دن کا تانا دے رہی تھی جب اس نے اسے کہا تھا کہ آرس آپ کی بیٹی ہو۔ آیت بیگ اٹھا کر اس کے ایک طرف ہو گئی، جبکہ آرس کے چہرے پر پسینہ سا پھیل گیا۔ اس نے اپنا کھلا منہ بند کیا، سانس حلق میں اتاری اور اپنا بیگ اٹھا کر وہ دونوں اندر چل دیے۔ بغیرت انسان۔ وہ جہاز میں بیٹھی تو سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ آرس اس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا، مگر آیت کی آنکھوں کے سوال سے ٹھٹک سا جاتا، رک جاتا اور خود سے بھی پوچھتا کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ، کیوں جس بات میں بہت چال سا مچ گیا تھا، کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا چھوڑ کر جانا اسے، جبکہ اپنی بیٹی کا ذکر سن کر کیوں دل بری طرح تڑپ سا گیا۔ وہ نارمل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، نارمل ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نارمل نہیں تھا۔ بغیرت بھی کبھی نارمل ہوئے نے۔ آیت کا پہلا سفر تھا جہاز کا، وہ گھبرا کے اس کے اڑنے کی منتظر تھی۔ ہاتھ پکڑ لو، ڈر نہیں لگے گا، آرس نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔
میں جانتی ہوں مجھے ڈر لگے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تو لگے گا ساری عمر کے لیے ہاتھ میرا، رہنے دے، مجھے ڈر نہیں دے۔ آگے جا کر نہ جانے کہاں کہاں ڈر لگے، اب ہر جگہ آپ کا ہاتھ تو نہیں آئے گا نا؟ وہ پھیکا سا ہنس دی اور جہاز نے پرواز پڑی۔ اس نے سیٹ کو سختی سے جکڑے رکھا مگر عارض کا پھیلا ہاتھ نہیں پکڑا۔ بہت چنگا کہتے ہیں ہوٹ بستکار۔ عارض اس کی باتوں پر ہاتھ دور کر گیا، دونوں کے بیچ اس کے بعد خاموشی رہی۔ عارض نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کچھ دیر بعد آج طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی ضد پر وہ بھڑکا۔ آپ مجھ پر غصہ نہ کریں، آخری یادوں میں غصہ چھوڑ جائیں گے۔ وہ ایسے بولی گویا عارض کو لگا اس کا دم ہی نہ پھٹ جائے۔ مجھے سکون سے جینے دو، بند کرو یہ باتیں۔ وہ ایک دم غصے سے بولا۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھیگی پلکوں کو چھپکتی بولی جبکہ عارض نے سیٹ پر مکہ مارا۔ ان کو تڑپتا پہ بھی بلا وجہ۔ وہ اپنی اندرونی توڑ پھوڑ سے زیادہ پریشان تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا، آیت بھی کچھ نہیں بولی، اور کچھ گھنٹوں بعد آیت پر عارض کی نظر گئی تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اس کی طرف رک کر کے غور سے اس کو دیکھنے لگا، بہت معصوم تھی۔ آج اسے احساس ہوا، اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور آیت کے گال پر گیا، جبکہ ہاتھ کے وزن پڑتے آیت کا سر عارض کے کندھے پر ٹھلک گیا۔ اندر کی توڑ پھوڑ میں سکون سا اترا۔ اس نے اس کے اوپر کی لائٹ آف کی اور آیت کو بالکل اپنے نزدیک کر لیا۔ چول انسان۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ اتر گئی۔ کیسا احساس تھا، وقت ہی بتانے والا تھا۔ وقت تو تینوں دس بتا دے۔ لندن ایئرپورٹ پر وہ لوگ اترے تو آیت حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی ارد گرد۔ عارض تو بے حد خوش تھا، اب چہرے پر سنجیدگی نہیں تھی۔ آیت البتہ کنفیوز تھی۔ انہوں نے اپنا سامان لیا، آیت کو آگے جانا بے مقصد لگا۔ وہ کیا کرے گی اس ملک میں؟ کیا کرنا تھا اسے یہاں؟ کیا آپ مجھے دوبارہ بھیج سکتے ہیں؟ آیت بولی۔ کیوں؟ کیا تم جینی سے ملنا نہیں چاہتی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ہاں جینی ودی ماں لگدی نا اندر ملے گی۔ آیت نے دکھ سے اس کو دیکھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ خوبصورت تو تھی مگر اتنی ہی ظالم تھی۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں میں اس سے ملوں؟ وہ پوچھنے لگی، نہ جانے اپنے ضبط آزما رہی تھی، اس کی دیوی تکلیف کو آخری انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں میں چاہتا ہوں تم اس سے ملو۔ عارض نے شانے اچکائے۔ آیت نے سر جھکا کے عارض اس کو دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ابھی رو دینے کو تیار تھی۔ عارض کے لب پھر بھی مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آیت نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا بولی اور اس کی طرف دیکھنے لگی جو آگے نہیں چل رہا تھا۔ کافی رش ہے، آگے نہ جانے وہ کہاں ہے اس رش میں؟ عارض نے کہا تو آیت نے سرس بات میں ہلایا۔ عارض کی طرف دیکھا، اسے دیکھ کر وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ کافی خوش ہیں؟ آیت بولی۔ شاید ان کے بیچ یہ آخری بات چیت ہو اور آگے سے وہ کبھی ایک دوسرے کو نہ ملے۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، اور تم جانتی ہو میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، وہ جوش میں بولا۔ آیت کا دل کٹ سا گیا، اس کے ساتھ وہ کبھی بھی اتنا خوش نہیں رہا تھا۔ کیسے؟ آیت نے پوچھا، لبوں پر زبردستی مسکان سے جاری۔ بتاتا ہوں، میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گا جس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ میں بہت خوش ہوں اور ہمیں جینی کو اس بھیڑ میں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا۔ اس نے سامان اس کے ہاتھ میں تھما اور آیت کو بنا دیکھے بھاگتا چلا گیا، اور جتنا دور وہ اس سے جا رہا تھا آیت کے آنسو اسی روانگی سے بہنے لگے اور سسک رہی تھی، مگر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اس نے نہ چاہتے ہوئے اپنے آنسو کو بند باندھا۔ بغارت۔ اچانک مائک کی ٹوں ٹوں کی کافی تیز سی آواز آئی۔ آیت کا دل بیٹھنے لگا، وہ جینی سے اپنی محبت کا اظہار سرے عام کرے گا اور جینی دوڑتی ہوئی ادھر آ جائے گی، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں گے، اور پھر جینی سے اپنے ساتھ لے جائے گی اور آیت یہیں کھڑی رہ جائے گی۔ کیسی یاد آئے گا؟ کیا عارض کو یاد رہے گا کہ جینی کے سامنے کی آیت اس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ بے یار و مددگار کھڑی تھی، جیسے انسان لوٹ جائے اور بھیڑ میں تنہا ہو جائے۔ گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کی آواز ابھری۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ آئی ایم سوری، میں آپ لوگوں کا وقت لے رہا ہوں، مگر شاید یہ ضروری تھا۔ اگر میں یہ بات کسی کے سامنے صرف عام لفظوں میں کرتا تو شاید میری محبت کو میرا یقین نہیں آتا۔ وہ انگلش میں بول رہا تھا۔ آیت کا دل پھڑک ہی گیا۔ جیسے اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ لگیج کو سختی سے جکڑ دی۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہو رہی تھی، مگر متوجہ بھی سب تھے۔ اس کا اظہار محبت منفرد سا تھا۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس میں یہاں کھڑی ایک لیڈی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ شی از مائی وائف ان وائٹ ڈریس۔ تھک تھک تھک۔ ہاں؟ وائٹ ڈریس کی وائف؟ 3 بار بڑی گہری سی ہارٹ بیٹ ہوئی تھی۔ لوگوں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ از دس گرل؟ لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عارض؟ آیت نے گھبرا کر لبوں پہ اس کا نام پکارا۔ ہاں، اسی لڑکی نے سفید سوٹ پہنا، اسی کا شوہر بول رہا ہے۔ لوگ انگلش میں گفتگو کرنے لگے، وہ کنفیوز تھی بہت۔ یس، شی از مائی وائف اینڈ میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلو، ایک جہاز ٹپا دی سدھر گیا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں میں نے یہ جانا ہے کہ در حقیقت مجھے صرف آیت سے محبت ہے۔ آیت کے وجود میں چھپے اپنے بچے سے محبت ہے، باقی سب محبتیں عارضی ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آیت تو زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہے گرل، ڈونٹ بی سیڈ پلیز۔ وہ شاید اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے ہنس کر تالیاں بجانی شروع کر دی۔ او شی از ٹو لکی، لوگوں کے ریمارک سے، جبکہ آیت کو لگا وہ ساخت ہو گیا۔ وہ گہرے شاکڈ میں تھی۔ شاکڈ ہونا تے بندا، اور اتنے بڑی یار نہ ملن آیا سی تے بڈھی دے نال ہی صحیح ہو گیا۔ عقل آ گئی آیت نو بغیرت نو۔ آئی نو میں نے تمہیں بہت تکلیفیں دی ہیں، مگر تم سے جدا ہونے کا جب سے ارادہ کیا تب سے دوگنا تکلیف میں رہنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میں زندگی میں تم سے کبھی اس طرح
اظہار کروں گا، مگر شاید ہم لوگوں سے بہتر پلاننگ اللہ کرتا ہے۔ میرا ہر پلان ختم ہو گیا، بیکار گیا، ضائع ہو گیا۔ تم نے کہا تمہاری محبت میں وہ اثر نہیں تھا، مگر میں تمہیں بس ایک بات کہوں گا، محبت کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اور میرے لیے پچھلے 2 دن کافی تھے۔ شاید یہ محبت چھپی ہوئی تھی یا واضح تھی، میں اپنی دھن میں سمجھا نہیں، مگر میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا آیت، نہ تمہیں کبھی ڈر لگنے دوں گا۔ کیا تم میری محبت پر یقین کرو گی؟ آیت کے پاس الفاظ نہیں تھے، بولتی بھی تو کیا۔ تھینک یو، آئی تھنک میری بیوی زیادہ شوق میں چلی گئی۔ وہ ہنسا دلکشی سے۔ آیت کو سنائی دیا تھا، اور اس کے بعد لوگ اس کے گرد سے ہٹنے لگے، مگر کچھ لوگ ابھی تک اس شخص کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے جو کہ بول رہا تھا۔ آرس دوڑتا ہوا باہر آیا تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر تالیاں بجائیں۔ آرس مسکراتا ہوا آیت تک پہنچا، وہ زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں ساکھ تھیں۔ آیت، اس نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پکارا ہی تھا کہ آیت نے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ او! یکدم وہاں کہہ کے اٹھے، ماں صدقے چلی جاوے آیت، تیرے واسطے تے نا تالیاں دے نال پپی بھی بن دی ہے، بہت چنگا کیتا چپیڑ ماری ہے۔ جبکہ آرس کا منہ او کی شکل میں بدل گیا۔ آیت اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یو ڈیزرو، وہ بولی۔ آئی ڈیزرو، آرس نے ٹٹائی سے آنکھ ماری۔ بغیرتا، تو واقعی ڈیزرو ہے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اچھا یہاں سے اٹھو، آرس نے کہا تو اس کا ہاتھ چھٹکتے اٹھی۔ برو، آئی تھنک تمہیں اور محنت کرنی ہوگی، ایک لڑکی انگلش میں بولی تو آرس نے بے چارگی سے اس بات میں سر ہلایا، اور آیت کے قدموں میں تو اتنی جان نہ جانے کہاں سے آگی کہ وہ سامان سارا وہیں پھینک کر وہاں سے جانے لگی باہر کی طرف، جبکہ آرس نے سامان سمیٹا اور اس کی طرف بھاگا۔ یار بات تو سن لو، میری جان 2 دن سے موت پر تھی، وہ چلائی۔ آیت کم ڈاؤن پلیز، آرس نے کہا، جبکہ آیت نے اس کو جھٹک دیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیسے عجیب سا احساس تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، خوش ہو، روئے یا ہنسے، یہ اس کے سینے سے لگ جائے، اس پر غصہ کرے یا ہر گزرے لمحے کی تکلیف سے اسے آگاہ کر کے روئے۔ وہ کرے کیا؟ آخر ایک دم وہ اس کا ہو گیا تھا، بالکل اچانک، یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ منہ موڑے کھڑی تھی۔ آپ مسٹر آرس مرتضیٰ ہیں؟ اچانک ایک لڑکی کی آواز پر دونوں پلٹے۔ جینی اس کو دیکھ رہی تھی مسکرا کر، آیت جبکہ جینی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آرس البتہ ابھی کچھ بولتا کہ جینی اس کے گلے سے لگنے لگی، اور آیت نے اس کو دودھ چھٹکا۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ واٹ؟ جینی نے آرس کی طرف دیکھا۔ ویسے میں ان کا ہی شوہر ہوں، وہ معصومیت سے بتانے لگا، نہ جانے کیوں اتنی خوشی بھی اسے بھی ہو رہی تھی۔ اور جینی بولتی کہ آیت نے ہاتھ اٹھایا، تمہیں میں اتنی مار ماروں گی نا کہ نانی دادی یاد آ جائے گی، سمجھی؟ تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے میں نے، کالی بندری۔ وہ اس پر چھپٹی کہ آرس نے اسے جلدی سے پکڑ لیا۔ آیت بھائی وائلڈ موڈ ہونا، آیت خون خوار ہوئی پئی۔ میں بات کروں گی، وہ گھور کر بولی۔ اس میں کچھ دیر پہلے آواز بھی نہیں تھی۔ آرس نے دل میں سوچا اور شانے اچکا کر ایک طرف ہو گیا۔ جب تمہارا دل بھر جائے تو آ جانا۔ کیا اب بھی یہاں کھڑی ہوگی؟ آیت بولی۔ یو چیپ پاکستانی گرل، ہاں میں چیپ ہوں، اور وہ شخص مہا چیپ ہے، تمہارا کوئی گزارا نہیں ہوگا اس کے ساتھ، سمجھا؟ سائیکو ہے، راتوں میں مارتا بھی ہے۔ اپنی ہنسی دباتے آرس نے وہ سب بکواس سنی، نہ جانے سے پرواہ نہیں ہوئی کیوں؟ شاید تب سے جب جینی نے اسے 20 کروڑ ساتھ لانے کا کہا تھا، وہ اس وقت سے سوچ میں پڑ گیا کہ اسے میری ضرورت ہے کہ پیسے کی۔ ہاں وہ پہلے بھی منگاتی رہی تھی، مگر آرس سے کبھی اتنی بڑی رقم کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور آخری بات میں اس نے یہ کہا کہ جب اس کے پاس یہ پیسے ہوں گے تبھی وہ اس سے شادی کرے گی۔ آرس، جینی اس کی طرف بڑھتی کہ آیت نے اس کے بال چکر لیے۔ سارا کچھ امریکہ دے رپورٹ ہو رہا کھلو کے، لیکن بھائی آیت صحیح ٹکر رہی ہے۔ کیسی ٹھیک تھی یہ لڑکی؟ آرس جلدی سے اس کے پاس بھاگا۔ بے وقوف لڑکی، پولیس میں پھنسو گی آتے ساتھ ہی۔ اس نے اسے الگ کیا۔ تو اس سے کہیں یہ آج کے بعد کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ وہ بھیگے لہجے میں اس کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھ رہی لگی۔ آرس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اب مجھے کوئی نہیں بھلا سکتا، کوئی نہیں، مطلب کوئی نہیں۔ اس نے اسے یقین دلا اور جینی کی طرف دیکھا۔ سوری، بس اتنا کہہ کر وہ آیت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اور سامان لے کر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو گیا، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے جینی نے مکہ ہتھیلی پر مارا، اپنے بال درست کیے۔ نکل گیا ہاتھ سے، اچھے بھلے پیسے آتے رہتے تھے، وہ سر چھٹک کر بولی، اور خود بھی وہاں سے چلے گئی۔ چلو بغیرت تے سدھر گیا نا۔ نین الماری میں کپڑے لگا رہی تھی کہ پیچھے سے کبیر کی خوشبو اپنی پشت پر محسوس ہوئی تو پلٹی اور کبیر کو دیکھنے لگی، جو کہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ تو آفس گئے تھے؟ نین نے خود ہی سوال کر لیا، جبکہ کبیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے نزدیک کر کے خود سے لگا لیا۔ نین اس افتاد پر گھبرا سی گئی، اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کبیر نے اس کے کان کی باریک انگلی سے چھوا، جبکہ نین اس کے لمس پر آنکھیں بند کر کے روز بھی اس کی قربت میں یہی سوچتی رہی کہ کیا یہ ہمیشگی کی تکلیف ملی ہے اس کو کہ دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی قربت میں تھی۔ لختی لعنت پھر حالے بھی جو دل وچ کسی نے بسایا ہوئے تھے، کیوں اس کو اتنی تکلیف ملی؟ وہ احمد کے ساتھ رہنے کا سپنا سجا چکی تھی، اس کی آنکھوں میں تو احمد کا عکس تھا، مگر جب سے وہ آفس سے آئی تھی اور وہاں احمد کو ملازم اور خود کو مالک دیکھا تھا، جیسے اس کے احساسات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ احساسات کبیر کے حق میں جانے سے لگے تھے۔ چلو شکر ہے بغیرتی دے بھی احساسات بدلے۔ ایسا لگا جیسے اس کے زخموں پر اللہ نے مرہم رکھا ہو۔ اس کی حیثیت، اس کی بکت، اس کی کیا ویلیو تھی، آج یہ احمد کو دکھا کر اس کے صبر کا پھل دیا،
اور کل رات وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کبیر کے ساتھ کیوں بے ایمانی کرے۔ اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات نہیں تھے، مگر گزشتہ جذبات بھی نہیں تھے۔ وہ کوشش کرتی تو کبیر کے ساتھ جو کہ اب ساری زندگی گزارنی تھی اس کے ساتھ اچھا سوچ سکتی تھی۔ وہ ایک کھلے دماغ، اچھی سوچ، اچھے مزاج اور سب سے خاص اس کو چاہنے والا مرد تھا۔ جس کو اس نے چاہا، اس نے اس کی حیثیت کو پیسے میں تولا، اور جو اس کو چاہتا تھا اتنے اونچے معیار کا ہونے کے باوجود اس کے ماں باپ کے اتنے برے رویے کو مسکرا کر برداشت کر گیا۔ یہ اس کی اعلیٰ سوچ اور تربیت تھی۔ وہ رشتوں میں گندا انسان تھا، اور نین نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ صدقے دل سے اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے گی۔ اگر اسے کبیر سے محبت نہیں بھی ہوگی تب بھی وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مگر احمد کے لیے تو جیسے دل میں چبھن سی تھی، مگر اپنے صبر کا پھل پا کر سکون تھا۔ اب وہ گزشتہ سوچوں سے آزادی چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کا ہینڈسم چہرہ اس کے سامنے تھا۔ نین مسکرا دی۔ کبیر نے ذرا غور سے اس کو دیکھا۔ پہلی بار تمہیں اپنے نزدیک مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ بول گیا۔ نین نے اس کو پھر سے دیکھا۔ یعنی وہ سب نوٹس کرتا ہے مگر کہتا کچھ نہیں۔ نین گھبرائی۔ کیا وہ اس کی آنکھوں کے راز بھی جانتا تھا؟ مگر بتاتا نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ کر پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ کبیر نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ نین نے اس کو پھر سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم جب جب میرے نزدیک رہو بے حد خوش رہو، کبیر نے کہا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ نین نے اس کی شرٹ جکڑی ہر روز کی طرح۔ تم جانتی ہو تم میری شرٹ میں شکن ڈالتی ہو، وہ خفگی سے بولا۔ آپ بے وقت حملے کرتے ہیں۔ نین شرمندہ سی ہوگی، اس کی شرٹ واقعی خراب ہو گئی تھی۔ اسے حملہ تو نہیں کہتے، یہ تو نرم سا لمس تھا بس، کبیر نے کہا تو نین نے اس کی شرٹ پر کوٹ کو آگے کر دیا۔ یہ اب ٹھیک دکھ رہا ہے، وہ بولی۔ کبیر نے نکارا بھرا۔ اچھا سوری، میں پریس کر دیتی ہوں، وہ بولی، جبکہ کبیر تو واقعی مائنڈ کر گیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور پھر اپنی شرٹ۔ نین نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کبیر اس کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شرٹ تھما دی۔ نین نے غصے سے لی۔ اب تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آج ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ مروت ہی نہیں ہے آپ میں تو، اتار کر تھما دی ہاتھ میں، اس طرح بھی کرتے ہیں؟ وہ شرٹ کو زور سے استری سٹینڈ پر پٹک کر استری پر چلانے لگی کہ شرٹ کا بٹن ہی ٹوٹ گیا بازو سے۔ استری اس پر زور سے پڑی تھی۔ اوہ ہو، ایڈی زور نہ۔ دونوں نے بیک وقت اس ٹوٹے ہوئے بٹن کو دیکھا۔ نین کا چہرہ شرمندگی سے لال سرخ ہو گیا، جبکہ کبیر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سوری، وہ بولی۔ کبیر پھر بھی خاموش رہا، اس کو دیکھتا رہا۔ بٹن لگانے کا کہا تو کچھ اور کر دو گی زلزلے میں، اب اس کو چھوڑو اور نیو شرٹ نکالو، کبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ شرٹ لے لی۔ مگر مجھے غصہ نہیں تھا، نین صفائی دینے لگی۔ وہ تو دکھ رہا ہے مجھے، کبیر نے ترچھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ سنجیدہ ہو گئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ کبیر نے اپنی ہنسی دبائی، بولا کچھ نہیں، میرے پاس اس کا حل ہے۔ نین کے دماغ میں گویا بتی چلی۔ کبیر نے اس کو باہر بھاگتے ہوئے دیکھا، خود بھی اس کے پیچھے روم میں آیا۔ وہ اس کی اسٹڈی ٹیبل پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور اچانک سے اس کی مطلوبہ چیز مل گئی۔ شرٹ پہنے، وہ جلدی سے بولی۔ یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اس میں شکن بھی ہے، کبیر جیسے بیزار ہوا۔ اوف او کبیر صاحب، پہن لے بس، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ کبیر کو بہت پیاری لگی، گویا اس پر حکم چلا رہی تھی وہ۔ کبیر نے جی حضوری کرتے شرٹ پہن لی اور اس کے بٹن بند کرنے لگا۔ اب وہ نین کو دیکھ رہا تھا جس نے اسٹیپلر ایک طرف رکھا اور اس کی شرٹ کا بازو پکڑا۔ کبیر اس کو توجہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی ایسا دماغ نہیں چلایا تھا۔ نین نے اس کے کف پر 3 اسٹیپلر اندر کی طرف سے لگائے اور کف کو فولڈ کر دیا کہ اسٹیپلر نظر نہیں آ رہے تھے، اور کف بھی فولڈ ہو چکی تھی۔ واہ، کبیر منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا۔ نین اپنے کام پر بہت خوش ہوئی۔ دیکھا، اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرک، وہ چٹکی بجا کر بولی۔ اس پر بٹن بھی لگ سکتا تھا، مجھے لگا میری بیوی تھوڑا رومانس کے موڈ میں ہے، اپنے دانتوں سے دھاگا توڑے گی، میں اس کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ بس بس کبیر، خوابوں سے باہر آئے جلدی، شاباش، وہ اس کی ہمت بندھاتی شانہ تھپ تھپا کر بولی۔ یہ پٹنے کا کام تھا تمہارا، کبیر نے کب سیدھی کرنی چاہیے۔ کبیر یہ کیا کریں؟ نین نے جلدی سے پکڑا۔ تم پاگل ہوگی، میں یوں جاؤں گا؟ میں پھٹا ہوا لباس اور ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتا، کبیر نے کہا۔ شرٹ اتارنے لگا۔ نین نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ پہن کر جائیں گے تو یہی، ورنہ کبیر نے اس کے لفظوں کو جکڑ لیا۔ یہ اچانک حملہ تھا۔ نین کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کا نرم تھا، مسرور تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ نین جیسے مدہوش ہوئی اور پھر اس کے دور ہوتے ہوش میں آئی۔ ورنہ، کبیر نے اس کے گالوں کو چھوا۔ کچھ نہیں، وہ ہکلائی۔ کبیر ہنس دیا۔ چلیں جی محترمہ، آپ کی آمد سے اپنے اصول بھی توڑ دیے، ویسے یہ مزیدار تھی۔ اس نے بھی ہونے والی عمل کی طرف اشارہ کیا۔ نین سرخ پڑ گئی۔ لپسٹک کا ٹیسٹ بھی ذرا ڈفرینٹ تھا، وہ اسے اور تنگ کرنے لگا۔ جبکہ نین جلدی سے وہاں سے ہٹی، کبیر ہنسنے لگا اور نین باہر نکل گئی۔ الماری لاک ہے، آپ یہی پہن کر باہر جائیں گے، جاتے جاتے وہ کہنے لگی۔ نہ کرو یار، کبیر کا ارادہ پھر بھی چینج کا تھا۔ نین نے شانے اچھ کر جلدی سے چلے گی، جبکہ کبیر نے اسی کو مینیج کیا اور کف کو بازو تک فولڈ کیا۔ اسٹیپلر کھولتے ہوئے سے ہنسی لگ آ رہی تھی۔ دماغ کیسے چلایا تھا اس نے؟ کل کو پھٹے ہوئے کپڑوں کو ٹیپ سے نہ جوڑنے لگ جائے۔ وہ کھل کر خود ہی ہنسا، کوٹ پہن کر بازو کو کونی تک چڑھا لیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ باہر آئے تو چہرے پر مسکان الگ تھی، جبکہ اس کا سٹائل دیکھ کر سالار کی تو آنکھیں پھیلی۔ اس نے وقت دیکھا، اس وقت تو گھر پہ کوئی نہیں تھا، اور یہ نواب کہاں سے نکلا تھا؟ وہ کبیر کو بری طرح گھورنے لگا۔ اوئے ہوئے، سالار دہتے چڑھ گیا جے۔ کبیر نے پہلے تو اس کو اگنور کیا، پھر غصے سے اس کو دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ کہ یہ بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہو، ہیرو کی طرح؟ ہاں،
لبوں پر مسکان بھی الگ ہے، جبکہ تمہارا منہ تو ہر وقت باسی اخبار جیسا رہتا ہے۔ اوئے ہوئے، مڑ کر اس کے گرد چکر لگانے لگا، جبکہ نین نے اپنی ہنسی روکی۔ کبیر نے نین کو گھورا، وہ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بھابھی آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ اس نے نین کو بھی پکڑا۔ ہاں ہوں، نین نے کہا۔ کیا بات ہے، تالی مارے، اس نے ہاتھ آگے کیا۔ نین نے جھجکتے ہوئے تالی مار دی۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ کبیر نے دونوں کو بھڑک کر دیکھا۔ فیشل تو نہیں کرایا تم نے؟ یہ تم روز بروز نکھرتے جا رہے ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ مجھ کنوارے کے جذبات کا بالکل احترام نہیں ہے۔ ماما مجھے فی الفور شادی کرنی ہے۔ اوئے ہوئے، اس نے مدیحہ کے آگے پاؤں پٹ کے مدیحہ اس کے ڈراموں پر ہنسنے لگی، جبکہ نین کے لبوں پر بھی مسکان تھی۔ نانی بھی وہیں آ گئی، جبکہ مامی اور خالہ جا چکی تھی۔ البتہ ایمن اپنی ضد پر رکی ہوئی تھی۔ ابھی ایمن تو شرمائے گی اور نانی اس پر وارثت کی ہوئی۔ ایمن تو شرمندہ پہ جدہ ایمن ہی کرے گا۔ کیوں نہیں میرے چاند، تمہاری بھی شادی ہونی چاہیے۔ یہ موا تھارا باپ ہی نہیں سوچ رہا، وہ بولی تو سلار نے اور بھی مسکین شکل بنا لی، جبکہ کبیر نے اس کی کمر پر مکہ جڑا اور لبوں پر مسکان سے جاری اس کے کان میں جھکا۔ نانی کے سامنے اور مظلوم بنو، نانی کے پاس صرف ایک بکری ہے جس کا شکار انشاءاللہ میرے بھائی اگلا تو ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر مدھم آواز میں بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ سارے تیری ایسی کی تیسی، سلار چلا اور اس کے پیچھے بھاگ کر جیسے اس کی بکواس پر تل ملا گیا ہو۔ پتو تینوں کڑوا سچ دس کے گیا۔ جبکہ کبیر آگے بھاگا اور پورچ میں نکل گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی چھپکلی کو میرے ساتھ جوڑنے کی؟ وہ دونوں گاڑی کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مجھے لگا تیرے ساتھ جچے گی۔ کبیر نے اس کو جلانے پر کمر باندھ لی تھی۔ سلار کا تو میٹر ہی گھوم گیا۔ جس دن کبیر مرتضیٰ میرے ہاتھ لگ گیا نا، بھابھی اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ معافی چاہتا ہوں، کوئی آپشن نہیں، وہ نین کو دیکھ کر بولا۔ مگر انہوں نے ایسا کیا کہا ہے؟ وہ جاننے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ کبیر نے دانت نکالے۔ بتاؤ بتاؤ، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کبیر تم گنجے ہو گئے، لکھ لو آج، وہ تپتا ہوا بولا۔ پلیز گنجے نہیں، نین نے جلدی سے کہا۔ سلار کا کہکا اٹھا۔ لنگڑے کے ساتھ گزارا کر لیں گی بھابھی، گنجے کے ساتھ نہیں۔ وہ مرے سے ہنس رہا تھا۔ نین بھی ہنس کر سر ہلانے لگی۔ ویسے کوئی میری پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ کبیر نے افسوس سے نین کو دیکھا۔ اس کے ساتھ مل کر شوہر کی بے عزتی پر ہنس رہی ہو، وہ خفا ہوا۔ ہے تو صحیح، وہ گنجا نہیں کریں گے آپ کو۔ وہ شرارت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کبیر آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کرنے لگا۔ او بھائی چل اب جا اپنے کام دھندے پر۔ سلار بیچ میں کباب میں ہڈی بننے لگا۔ سوکن سارے ہیں دی، جا رہا ہوں، کبیر نے کہا، گاڑی میں سوار ہوا۔ نین اور سلار ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اور پلیز ذرا دیر سے آنا، سلار نے خالص زنانہ انداز میں کہا۔ تو نین کا ایک دم کہکا ابھرا، جس پر اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سلار الگ ہنس رہا تھا۔ دیکھیں سوکن ہو دی پوری، جبکہ کبیر تپ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ بہت برداشت کر رہا ہوں میں تمہیں، کبیر نے انگلی اٹھائی۔ سلار نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ جا پرے ہو، خیال سے جائیے گا، نین نے گاڑی موڑتے ہوئے سے کہا، جس پر مسکرا کر باہر گاڑی نکال لے گیا۔ او تو یہ کہنا تھا، سلار نے اس کی طرف دیکھا۔ نین بھی ہر گئی۔ آپ بے حد تیز ہیں، نین نے نفی میں سر ہلاتے مسکراہٹ روکی۔ کہاں بھابھی جی، میں تو اس قدر معصوم ہوں کہ بس ایک عدد بیوی چاہتا ہوں، مدیحہ کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اے دیکھ لو اس لڑکے کی شادی کی کتنی جلدی ہے، نانی مسکرائی۔ نانی تیری نواسی دنال پھر بھی نہیں ہے۔ نانی آپ کی مسکراہٹ میں تو خطرہ ناچ رہا ہے۔ بزرگوں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مت مسکراؤ، وہ ڈٹائی سے بولا، جبکہ مدیحہ نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ بدتمیز ہو تم بہت، مدیحہ بولی۔ نانی کی تو واقعی مسکراہٹ رک گئی۔ اوئے ہوئے، نانی نے کیسا چپ کرایا انہیں۔ سلار کو خواہ ہنسی آنے لگی اور نین کا اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے، کیونکہ نانی کے ہنسنے سے زیادہ سنجیدہ شکل کو دیکھ کر اور ہنسی آ رہی تھی۔ اماں پلیز برا نہ منائیے گا، آپ جانتی تو ہے ذرا منہ پھٹ ہے۔ مدیحہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہن نہیں اماں برا مناندی، اماں نے نواسی دینی ہے اپنی۔ ہاں مدیحہ پتہ ہے، خیر بچہ چھوڑو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جا ایمن، تو جا یہاں سے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایمن کو کہا، جو سلار کی حرکتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ بات سمجھتی جلدی سے اٹھ کر وہاں سے بھاگی اور چھپ کر نانی کی باتیں سننے لگی۔ جی اماں، مدیحہ نے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ سلار اور ایمن کی منگنی کر دی جائے، وہ بولی تو مدیحہ تو حیران رہ گئی۔ جی اماں، مگر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ حیرت سے کم کرتی بولی۔ تو کہہ تو رہی ہوں، بس ہو جائے گی بات بھی، وہ بولی تو مدیحہ تو سلار کا سوچنے لگی۔ وہ تو تنگ کر کے رکھ دیتا اس کو، اگر وہ پوچھ بھی لیتی بالفرض اس بارے میں۔ وہ پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ مدیحہ، کبیر کی باری پہ تو نے میری بچی کا دل دکھایا تھا، بس سلار کے باپ سے بات کر لے، وہ بولی تو مدیحہ بس سر ہلا گئی۔ کیا کہتی ماں تھی اس کی؟ نانی خوش ہوگی، جبکہ ایمن کا دل بھی تیزی سے دھڑکا۔ دسے کا سواد تانوں نانی دوتری نو۔ وہ سیب کھاتے ہوئے فون یوز کر رہا تھا کہ نظر ایمن پر پڑی، جو چھپ کر باہر کو چھانک رہی تھی۔ ہیلو جاسوس ایمن، کس کی جاسوسی کری ہو؟ او ہو، نانی کی؟ وہ تو تمہاری ٹیم کی محترمہ، وہ اسی کی طرف باہر جھانکتا ہوا بولا۔ ایمن دل پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اسے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ پاگل ہو؟ سلار نے اس کی حرکت پر پوچھنا ضروری سمجھا، پھر وہ شرمانے لگی۔ بالکل نہیں، اس نے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، پوری چیز ہو۔ خیر بھابھی کو دیکھا، غائب ہوئی ہوگی۔ سلار ادھر تو دیکھتے بولا۔ ایمن نے اس کی طرف دیکھا، ناگواری سے اس کے پاس سے تو جانے کی جلدی کرتا تھا۔ کچن میں، ویسے ایک بات ہے، کہتے ساتھ ہی وہ بولی۔ سلار نے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا؟ سوال بھی کیا۔ آپ کو اپنی بھابھی سے ذرا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کچن کے نزدیک ہے۔ سلار نے رک کر اس کو دیکھا۔
وہ کیوں؟ وشال نے اچکا کر پوچھتا اندر آ گیا۔ ایمن اس کے اندر جاتے خاموش ہو گئی جبکہ سلار نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ بتاؤ بھی وہ کیوں؟ اس نے شیلف پر بیٹھتے کھیرا اٹھا کر کھاتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ نین سلاد کاٹ رہی تھی۔ صوفیہ اور تنزیلہ دونوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جبکہ افشین کوکنگ کرتی نہیں تھی۔ تبھی اس نے سوچا وہ خود کر لے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ سے فاصلہ رکھنا چاہیے، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کیوں؟ نین اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ ایمن سر نفی میں ہلاتی نکل گئی۔ تو ان ماتا دے کوئی تینے دستے کا سوال باندری، سلار نے خود سے کہا۔ اس کی ذہانت تو سمجھ گیا تھا۔ خیر چھوڑیں، آپ کچھ لوگوں میں سینس نہیں ہوتی۔ نین نے اس کو ذرا غصے میں دیکھا تو کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ خیر میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں آج کوکنگ میں، ہٹے ذرا۔ اس نے سالن میں چمچ چلا کر چکھا۔ اوئے ہوئے، تیرے ہیلپ نہ تو بہت سونا پکے گا، اور اس میں تو مرچی نہیں ہے، تھوڑی ڈال دیتا ہوں، وہ آپ کے شوہر کو بہت پسند ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ نین بھی کچھ کہتی کہ بھر بھر کے چمچ ڈال دیے۔ نین کا منہ کھول گیا، سلاد جب کہ مطمئن ہوا۔ دونوں جانتے تھے کبیر مرچوں والا نہیں کھاتا۔ کبیر نے سر پاڑ دینا آ کے سلاد دلا۔ یہ کیا کیا آپ نے کھانا تو؟ وہ رک گئی۔ یار اب یہ مزیدار ہو گیا، سلار نے وکٹری کا نشان دکھا ہنسنے لگا۔ آپ کی بیوی بہت تنگ رہے گی۔ پھر سے کھیرا کھانے لگا۔ یار نظر تو آئے، میں شریف ہو جاؤں گا پکا۔ ویسے بھی اب تو میں کل سے جا رہا ہوں یہاں سے، اب میرا اور بابا کا دنگل لگے گا، اکھاڑے میں 2 پہلوان لڑیں گے اور آپ کا دیور جیت جائے گا، وہ فخر سے کالر کڑا کر بولا۔ نین نے ہنسی روکی، ہر بات ہی ایسی کرتا تھا کہ ہنسی آ جائے۔ وہ کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا اور سالن کو چیک کرنے لگی جس میں مرچیں کافی تیکھی ہو گئی تھی۔ اس نے افسوس سے اس سالن کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ نہیں ہوتا یار، میں نالائق نہیں ہوں، ایک دنیا کے دلوں کی دھڑکن ہوں، اب مجھے ان کی دھڑکنیں بڑھانی ہے اور اپنا بینک بیلنس بھی بڑھانا ہے، تو دوبارہ کام پر جانا ہے۔ ہر بات کا الٹا جواب ہے، آپ سیدھی طرح بھی بتائیں، آپ کی شوٹنگ ہے۔ نین نے کہا تو سلار نے سر ہلایا۔ ہاں وہی، وہ میٹھا چکھ رہا تھا۔ نین نے اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر پیالی میں ڈال کر اس کو دیا۔ تھینک یو سسٹر، وہ بولا۔ تو آپ گھر نہیں آیا کریں گے؟ نین نے اس کی طرف دیکھا جو بہت ہینڈسم تھا اور اپنی لاپرواہ شخصیت کی وجہ سے اور بھی دلچسپ لگتا تھا۔ جی ایکچولی جہاں ڈائریکٹر شوٹنگ کرتا ہے وہیں جانا پڑتا ہے، خیر فی الحال تو ریمپ شو ہے، اس نے بتایا۔ اچھا، نین بولی تو سلار نے اس کی جانب دیکھا۔ یار اپنی جیسی کوئی ڈھونڈ دے، وہ اور میٹھا لیتے ہوئے بولا۔ میرے جیسی؟ نین ہنسی۔ تنگ آ جائے گی آپ سے، نین نے اسے صحیح طرح سے نکال کر دیا۔ نہیں میں بہت نیک انسان ہوں، آپ اسے بتائیے کہ یہ میں لے جا رہا ہوں، آپ کا شوہر آئے گا پھر ملیں گے۔ ویسے بھائی کہتا اپنے روم میں چلا گیا جبکہ نین بس مسکرا دی اور کھانا بنانے لگی۔ کھانے دے بھی تو 4 چاند لا کے گیا ہو۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ کل والے کمنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں جو راک زوزو نے لکھا تھا اینڈ اس کا معظم والے ناول کا۔ Wow, just because of his sudden realization of what he did, is the heroine supposed to forgive him so easily? Most stupid ending ever. What he did to her was something even an enemy would not do. And the confession part was out of nowhere. Here is my version of ending. So finally the FL came to her senses, spat on him, threw the divorce paper in his face and left him with her kids to place nobody knows about. Wow. Then years later she comes back and sees him on his dead bed, oh my god, and tells him kash tum hote hi nahi. But I get it, this book was written in 2007, so the concept of working woman was not familiar. ایسے ہی ہے، لیکن آپ نے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تگڑا قسم کا اینڈ لکھ دیا ہے۔ آپ کا اینڈ پڑھ کے تو ہمارے اس کو دورہ پڑ جائے دل کا، ہیرو کو۔ تاہا اینڈ راہیل، امیزنگ اینڈ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ۔ تھینک یو تاہا اینڈ راہیل۔ اب آپ کدھر ہوتی ہیں؟ آپ بہت کم کمنٹ کرتی ہیں۔ زینب سجاد، وعلیکم السلام۔ ابھی سچ میں یہ ناول بہت ہی اچھا تھا، بہت مزہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، یہ ناول واقعی بہت مزے کا ہے۔ امبرین کاشف، زبردست ناول ہے۔ تھینک یو امبرین۔ خدیجہ جی، یہ والا ناول جو آپ نے بولا ہے اس کا اگر پرمیشن ملی تو ضرور ریڈ کریں گے۔ الطاف احمد، بہت اچھا ناول تھا۔ زیشمار خازن کا کنورسیشن تو بیسٹ تھی، بٹ آپ کی کمنٹری نے 4 چاند لگا رہی۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر الطاف احمد۔ آپ نے نیو والا ناول نہیں اسٹارٹ کیا ابھی؟ طیب باجوہ، نائس ناول۔ تھینک یو طیب باجوہ۔ ماہنور، ناول تو اچھا بٹ اینڈنگ جب ہو تو قسم سے میرے منہ سے نکلا یار ہیروئن کو تو کچھ بولنا چاہیے تھا، بٹ نہیں جی، ہماری ہیروئن تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہے، بٹ قسم سے اتنی اچھی بالکل نہیں، میں اتنی اچھی بالکل نہیں۔ بس ہم ریئلٹی میں نا ماہنور، وہ تو دیوی تھی، دیوی جیسی دیویاں تو نہیں نا ہو سکتی۔ تھینک یو ماہنور۔ سحر عاطف، ویری انٹرسٹنگ ناول، آئی لائک اٹ، لسن اٹ کمپلیٹ۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر سحر۔ عامر، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھا لگا آپ نے اتنی باتیں کی، سب سے جزاک اللہ خیرن۔ ان میں سسٹر آپ پوچھا لانگ یا شارٹ جو آپ کا فیوریٹ ہو وہ ریڈ کریں، ہمیں آپ کی وائس میں سنتے اچھا لگے گا، ہمارے لیے ٹائم نکال کے ناول ریڈ کرتی ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ تھینک یو، ویلکم مائی ڈیئر، اللہ آپ کو ہمیشہ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ دعاؤں کے لیے، اور جو میں نے اسٹارٹ کیا وہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے، آپ اس کو اسٹارٹ کریں۔
زلفشا خان بہت اچھا لگا، تھینک یو زلفشا. مہانور ناول کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کی وائس میں، تو مزہ ہی آ جاتا ہے. ویٹنگ نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر مہانور. ایچ ڈی گڈ، آپ کی وائس بہت اچھی ہے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. ایک منٹ میں دیکھا کوئی نوا کمنٹ تو نہیں آیا، بلکہ ٹائم بھی پورا ہو گیا، تو مجھے اجازت ہے. اگر کسی کا بھی ریکارڈنگ کے بعد کمنٹ آئے گا تو وہ نیکسٹ میں ڈیل کریں گے انشاءاللہ. جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.